بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے ہیں پچھلے دنوں سے تربیت کی، اجتماعیت کی، تہذیب کی، دور زوال کی، مقصدیت کی۔ ایک عنوان اگر دیا جائے کہ خرابی کہاں ہے تو اس پر ہم آج بات کریں گے کہ خرابی کہاں ہے۔ خرابی یہاں ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم سے ہم بات شروع کریں گے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ علم کیسے اٹھے گا جب کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام اہل کتاب بھی کرتے تھے۔ تو حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ وہ پڑھتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہی بات سورہ جمعہ میں فرمائی گئی اہل کتاب کے لیے کہ یہ تو گدھے ہیں جن پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ یعنی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل نہ کریں تو اس کی مثال جو ہے وہ گدھوں سے دی گئی ہے۔ تو اس پر یہ کوئی مخصوص اہل کتاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک اصول دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم پڑھو، جس پر تمہارا ایمان ہو، جو تمہارے عقائد ہوں، جو نظریات ہوں، اگر تم ان کو عمل کے اس سانچے میں اور ان کو تشکیل نہیں دے پاتے آپ، تو گویا وہ تو گدھوں کی سی مثال ہے۔ تو خرابی کہاں ہے کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ پڑھتے تو ہم بہت ہیں لیکن عملی دنیا جو ہے ہماری وہ کچھ اور ہے۔ تو اس میں سمپل سے ہم ایک اصول یاد رکھیں، اس میں صرف ہے وہ اصول یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، اور یقین کے درجے میں ہم ایمان لائیں ہر اس بات پر جو کچھ کہ میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب وہ حق ہے۔ اگر تو اس کی ہم سائنٹیفک اور علمی طور پر میں کسی بات کا علم حاصل کر رہا ہوں اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہی صحیح ہے، فطری ہے، لاجیکل ہے، حق کی بنیاد پر میں نے یہ بات پڑھی ہے، یہ نظریہ جو میں نے قبول کیا ہے، یہ عقیدہ قبول کیا ہے، عقیدے اور نظریے پر بننے والی جو تہذیب ہے، اجتماعی تہذیب، یہی حق ہے۔ اب کوئی وجہ نہیں کہ میں اس پر عمل نہ کر پاؤں، ٹھیک ہے۔ اس پر سب سے زیادہ مجھے اس پر یقین ہونا چاہیے، یقین کہ اس بنیاد پر میں کھڑا ہو کر اس بات کا اعلان کرنے لگ جاؤں کہ یہی حق ہے۔ اگر اس کے خلاف اس بات پر لوگ کان نہیں دھرتے، میری بات نہیں مانتے، معاشرہ اور سوسائٹی یا اجتماعیت اسے دور بھاگ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی اس بات کو چھوڑ دوں جو کچھ میں بول رہا تھا، یا جس بات پر میں نے ایمان لایا تھا، یا جو میرا بنیادی نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، اس پر بننے والی تہذیب ہے، اگر تو میں یہ سوچنے لگ جاؤں کہ بھائی اس پر عمل کون کر رہا ہے، کوئی تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، تو چلو میں بھی کمپرومائز کرنے لگ جاؤں، تو اسی کی مثال دی گئی، یہ تو گدھے ہیں جن پر کتابیں لدی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مجھے تو خود یقین نہیں تھا اس بات پر، تو میرا کیا منہ تھا کہ میں کسی کو وہ بات سمجھاتا کہ بھائی یہ بھی ہوتا ہے۔ خرابی کہاں ہے اس وقت جو چل رہا ہے معاملہ، ہماری اجتماعی تہذیب گڑمڑ ہو رہی ہے، ہم دور زوال میں کیوں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جس نظریے پر میں نے ایمان قبول کیا ہوا ہے، اس پر مجھے خود ہی یقین نہیں ہے، تو کجا کہ کوئی دوسرا میری بات سمجھے یا سننے کے لیے تیار ہو۔ ترتیب کو ہم درست کریں کہ اگر دوسرا میری بات نہیں مانتا تو مجھے کیا مجبوری پڑی ہے کہ میں کسی اور کی بات کو قبول کر لوں، اور اس سے بڑھ کر کے میں اس پر عمل کر رہا ہوں؟ یہ تو بہت بھیانک ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کی بات کو قبول کیا، یہ تو ایک سطحی درجے کی بات ہے، لیکن میرا اور آپ کا اجتماعی شعور یہ ہے کہ ہم صرف بات نہیں مان رہے بلکہ پریکٹیکل وہی کر رہے ہیں جو کچھ کے دوسرے سوچ رہے ہیں۔ اور پڑھ کیا رہے ہیں ہم نے پڑھنا کچھ اور شروع کیا ہے، ایمان کسی اور چیز پر قبول کیا ہوا ہے، ایمان لائے ہم کسی اور کلام پر اور کتاب پر، اور پریکٹیکل ہم کسی اور نظر اور کتاب کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی غلامی، اس سے بڑی جو ہے نا اقبال کے بقول کی غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اب ہمیں وہ بھی نہیں رہا کہ ہم نے جو پریکٹیکل جو احوال ہیں، یعنی جو نظام العمل ہے، وہ جو کچھ چل رہا ہے اس کو ہم نے عقیدہ بنا لیا، جو میرا جو عقیدہ ہے اور نظریہ، اس کو ہم نے احوال بننے نہیں دیا، اس کو ہم نے نظام بننے نہیں دیا۔ یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، اور خرابی کی جڑ یہ ہے کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس پر مجھے کوئی یقین نہیں ہے۔ تو وجود کو سمجھیں، مقصدیت کو سمجھیں، اور پھر ایکٹیویزم کے اندر آ جائیں اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہوا ہے، جو کچھ میرا نظریہ، وہی حق ہے، چاہے میں اکیلا تنہا رہ جاؤں۔
ہر چہ بعد بعد جو ہو جائے سو ہو جائے، ہم اپنی بنیادوں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا وہ اجتماعی تہذیب کا اعلان ہوگا کہ یہ ہے وہ قوم جس کی واقعی اپنی ایک تہذیب تھی، تہذیب ہے اور تہذیب رہے گی، جو حق ہے، جو فطری ہے۔ اس پر صرف یقین کرنا ہے۔ جس بھی بات کو ہم پڑھیں اسی وقت اس کا اثر لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، صرف سیکھیں نہیں بلکہ تجرباتی زندگی میں ہم آئیں کہ یہی حق ہے، یہی میں مانوں گا، یہی دوسرے مانیں گے۔ دوسرے نہیں مان رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں ان کی بات مانوں اور پھر عمل کروں۔ یہ تو بہت بڑا حادثہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو بات پڑھیں بس اس پر یقین کریں اور اس کو عمل کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے ہم وہ کرنے کے تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے بات ہوگی۔